السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، رغبت دلائیے۔ یہ حرض یحرض کا معنی بھڑکانا، آمادہ کرنا، رغبت دلانا۔ رغبت دلائیے مومنوں کو علی القتال، جنگ کرنے پر، قتال پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے، غالب آ جائیں گے 200 پر۔ 100 کا معنی 100 اور 200 200۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے الفاً 1000 پر، من الذین کفروا، کافر لوگوں کے 1000 افراد پر۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ بے شک کافر ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتی۔ اس صورت کا بہت سا حصہ جنگ بدر کے بعد اترا ہے، جن میں یہ آیت بھی ہے، لیکن اس سے اگلی آیت اور ان دونوں کے زمانہ نزول میں فرق ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جنگ حنین کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ اگر دشمن اپنے سے 10 گنا بھی ہو تو اللہ کا نام لے کر ان پہ ٹوٹ پڑو اور ان کے ساتھ پوری جمع مردی سے لڑو، اور شکست کھا کے پیٹھ پھیر کر ہرگز نہ بھاگو، ثابت قدم رہو۔ یہ جو پیچھے ہم جنگ کے قواعد پڑھ آئے ہیں نا، ان کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اگر دشمن 10 گنا سے زیادہ ہے تو پھر کسی حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور پھر ان کے ساتھ الجھنے یا جنگ لڑنے سے بچو۔ یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو جنگ لڑنے پر رغبت دلائیں۔ اور مسلمانوں کی بے شمار جنگیں اس طرح کی ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کافروں کی زیادہ تھی۔ جنگ موتا میں مسلمان 3000 تھے اور کافر 1,00,000 تھے، جو 10 گنا سے بھی بہت زیادہ بنتی ہے۔ لیکن جب یہ ان سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی، اور یہ کامیاب ہو کر اپنے ساتھیوں کو بچا کر لے کر نکل آئے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب ہلکا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے بوجھ۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا ہے کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ آیت جس میں تخفیف کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا زمانہ نزول زیادہ تر مفسرین کے نزدیک جنگ حنین کے بعد کا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس میں مکہ کے مشرکین مسلمان ہو چکے تھے اور وہ سب شامل تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ تو کمزوری کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت نہیں ملی تھی۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جو لوگ شروع سے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے اور بڑی پامردی سے لڑتے چلے آ رہے تھے، ان میں کچھ تو بوڑھے ہو گئے تھے اور کچھ شہید ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے اب ان کی وہ طاقت نہیں تھی۔ ویسے بھی جب کسی بھی جماعت میں کثرت آتی ہے تو کثرت کے بعد پھر کمزوری کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے ذہن والے اور طرح طرح کی سوچ والے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بوجھ کم کر کے اپنے سے 2 گنا کے ساتھ جہاد لازم کر دیا
کہ اگر دشمن 2 گنا ہے تو پھر تمہارا ان سے ٹکرانا اور ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اگر 2 گنا سے زیادہ ہے تو پھر حکمت عملی اختیار کرو، یعنی کوئی ایسی حکمت، کوئی ایسا منصوبہ جس سے کافروں کا نقصان تو ہو جائے لیکن مسلمان نقصان سے بچ جائیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جب مسلمان نئے ہوں تو اس وقت ان کے لیے یہ حکم ہے، یعنی اپنے سے 2 گنا کے ساتھ لڑنا، اور جب یہی مسلمان پختہ ہو جائیں، پکے ہو جائیں، تو پھر یہ اپنے سے 10 گنا کے ساتھ بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی رغبت ہی دلائی ہے کہ اگر کافر زیادہ بھی ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان کا وہ لمحہ اور وہ وقت جو جنگ میں گزرتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک صبح یا ایک شام جہاد کے اندر گزارتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ دنیا و ما فیہا کی ساری دولت سے بھی زیادہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس بات کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نہیں ہے لائق کسی نبی کے یہ کہ ہوں اس کے لیے اسری قیدی، یہ جمع کا لفظ ہے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کا خوب خون بہا دے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کا سامان حاصل کرنے کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے کہ اس جنگ میں 70 قتل ہوئے تھے کافروں کے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں یہ چاہیے تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ جنگ کے ختم ہوتے ہی میدان جنگ میں ہی ان سارے لوگوں کو قتل کر دیتے جو قیدی بنے تھے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے اس جنگ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو چونکہ وہ بہت نرم دل تھے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ کے رسول ممکن ہے یہ لوگ کبھی مسلمان ہو جائیں تو ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اگر یہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، جرمانہ جسے کہتے ہیں، تو پھر یہ مدینے کے 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اس طرح ایک تو شرح خواندگی زیادہ ہو جائے گی، دوسرا ان کے فدیہ سے مسلمانوں کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو خود قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ہی پسند کیا کہ یہی چاہیے تھا کہ یہ قتل کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے کر دیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت جائز ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو خاص چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک خاصیت جو باقی نبیوں سے علیحدہ ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے، جبکہ پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، بلکہ کافروں سے چھینا ہوا مال ایک میدان میں جمع کر دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، لیکن ہمارے لیے یہ حلال کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس طرح کا فیصلہ کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ تھے تو قابل قتل، لیکن مسلمانوں کی نرمی سے ان کو فائدہ پہنچا ہے کہ اب ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے نہ لکھا کیا ہوتا، لولا کتاب، اگر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سابقہ سبقت نہ لے جا چکا ہوتا، یعنی سیدھا ترجمہ کر لیں کہ اگر پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے یہ نہ لکھا جا چکا ہوتا، یعنی مال غنیمت کا حلال ہونا، لمسکم، تو ضرور پہنچتا تم کو اس فدیے کی وجہ سے، اخذ تم جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے اور صحابہ کرام کے مشورے پر جنگ کے قیدیوں کو فدیہ دینے کا کہا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جب میں اگلے دن آیا تو نبی علیہ السلام بھی اور آپ کے ساتھی بھی رو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کی بات کی ہے وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ درخت سے بھی قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کے قریب ایک درخت تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی اس درخت سے بھی وہ عذاب میرے قریب آ چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی بھی بہت ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت اتار دی، کیونکہ مسلمانوں نے ان حالات کے پیش نظر مال غنیمت کو استعمال کرنا یا اس کو تقسیم کرنا، وہ اس سے ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس چیز سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال اور پاکیزہ طریقے سے۔ یعنی حلال اور پاکیزہ کہ ایک تو یہ ہے کہ مال غنیمت میں بعض ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو شرعی طور پر حلال نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا حق جو تقسیم میں تمہیں ملے وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کس قدر ڈرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی اللہ کی نافرمانی سے ڈریں تو پھر ہم لوگوں کو بڑی دلیری کے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بڑے حوصلے کے ساتھ گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ نہیں، کبھی بھی اس ارادے سے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو فی ایدیکم جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر جان لے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیرن بھلائی، یؤتکم تو وہ عطا کر دے گا، دے دے گا تمہیں اس چیز سے بہتر، اخذ منکم جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی جو فدیہ اور جرمانہ تم سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بھی بہتر دے دے گا اس صورت میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھے، نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص بھی تھے، آپ کے کزن عقیل بن ابی طالب بھی تھے، اور اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جو جنگی قیدیوں میں اقربا میں سے تھے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں فدیہ اپنا دے سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا وہ تمہارا مال کہاں ہے جو آپ نے فلاں کے ساتھ مل کر زمین کے اندر دبایا ہے؟ تو اس مال کے دبانے کا پتہ صرف سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور ایک اور تھیں جن کو پتہ تھا۔ تو وہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ نے ایک ایسی بات بتا دی ہے جو میرے اور شاید وہ ام فضل تھیں کہ ان کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے پھر اپنا بھی اور اپنے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی خود دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کے بعد بہت سا مال دیا۔ جب مال بحرین آیا ہے تو اس میں سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا لے لیا تھا کہ جو ان سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے یہ وعدہ پورا ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں بھلائی اللہ جان لے گا، یعنی اللہ کو علم غیب تو شروع ہے، ازل سے ابد تک ہے، یہاں جان لے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائی جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے جب وہ ظاہراً ایمان کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اتنا دے دے گا کہ جو تم سے لیا گیا ہے اس سے وہ بہتر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑا انعام بخشش کا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر وہ یعنی کفار ارادہ کریں آپ کی خیانت کا
بس تحقیق انہوں نے خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے بھی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی آپ کو قدرت دے دی، طاقت دے دی، منہم ان کے اوپر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، جنگی قیدی، ان کو جب چھوڑا جاتا ہے تو ان سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ آئندہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا۔ اگر تم کسی بھی سرگرمی کا حصہ بنے تو جہاں بھی پکڑے جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح ان 70 قیدیوں سے بھی جب یہ عہد لیا گیا تو فرمایا کہ اگر یہ آپ کی خیانت کریں گے تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ کفار پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، اور ان کی خیانت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر قدرت دی ہے کہ جنگ بدر سے پہلے انہوں نے کئی قسم کی خیانت کی، میثاق مدینہ میں بھی انہوں نے خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس جنگ میں تم لوگوں کو ان کے اوپر فتح دے دی ہے۔ تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر یہ آپ کے خلاف کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی بدلہ لے لے گا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، یہ دوسری صفت ہے ان کی، وجاہدوا تیسری صفت، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم یہ چوتھی ہے، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی بعض ایسے غریب تھے مسلمان جو جہاد تو کرتے تھے لیکن ہتھیار اپنے نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، جہاد بھی کیا۔ یعنی یہ 4 بڑی بڑی صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کی ذکر کی ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیسے کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، یہ مسلمانوں کی دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلی وہ ہے جو مہاجر ہیں، جو مہاجر بھی ہیں اور وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی، ونصروا، اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی یہ مومن اور مہاجر اور انصار، مہاجرین مدینہ مکہ اور انصار مدینہ، یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مدینہ کے انصار کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مواخات ان میں بھائی چارہ کروایا گیا تھا، اس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث تھے، یعنی ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد دوسرا لے لیتا تھا، مہاجر کی انصار اور انصار کی مہاجر لے لیتے تھے جائیداد۔ کچھ عرصہ تک وراثت کا یہی اصول رہا۔ پھر جب سورہ نساء میں وہ وراثت کی آیات اتری تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بدل دیا اور جو خونی رشتے تھے ان کو وارث قرار دیا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں کچھ حصہ، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر جائیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگیں تم سے دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس تمہارے اوپر واجب ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم کے اوپر، یا یہاں ہم سوائے کا ترجمہ کر لیں کہ پس لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا سوائے ایسی قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق جنگ بندی کا معاہدہ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تیسری قسم بیان کی گئی ہے، یعنی ایسے مسلمان جو اسلام تو لے آئے لیکن انہوں نے اپنے مال اسباب چھوڑنے سے بچنے کے لیے کہ گھر بار نہیں چھوڑیں گے، کاروبار نہیں چھوڑیں گے، ہجرت کر کے جائیں گے، کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، ان اندیشوں کو انہوں نے ترجیح دی اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ اس وقت مدینہ دار الہجرت تھا
اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ تم، یعنی مرضی نہیں تھی، حکم تھا کہ تم لوگ ہجرت کرو اور مدینہ آؤ، لیکن یہ مکہ کے اور دوسرے علاقوں کے کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان تو ہو گئے اور انہوں نے ہجرت نہ کی۔ تو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اور انصار مدینہ کو کہا گیا کہ چونکہ ان لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہے، تم ان کے ساتھ دوستیاں نہیں بنا سکتے۔ ہاں البتہ اگر یہ پھنسے ہوئے ہیں اور تم سے یہ اپنے علاقے کے کافروں کے خلاف مدد چاہتے ہیں تو پھر ان کی مدد کر دو، ان کو ہجرت میں یعنی تعاون کرو اور ان کو ہجرت کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے لیے تعاون ایسی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ جہاں جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے وہاں تعاون کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ موجود ہے جہاں مسلمانوں کو ہجرت کر کے آنے کی اجازت بھی ہے اور وہ آ سکتے ہیں، تو کافروں کے اندر رہنے والے مسلمانوں پر آج بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کریں اور کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں۔ چونکہ آج کل کوئی بھی ملک مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان جو کافروں کے ملکوں کے اندر ہی رہ رہے ہیں یا انہی ملکوں کے باشندے ہیں، ان کو تو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہ سکتے ہیں۔ مستضعفین میں یہ لوگ گنے جائیں گے، کمزور سمجھے جانے والے، جن کا ذکر ہم 5ویں پارے میں پڑھا ہے۔ لیکن جو لوگ اسلامی ملکوں سے یا اپنے آزاد ملکوں سے کاروبار کی خاطر ہجرت کر کے ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہاں وہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں کی آسائش اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ یعنی ایسا کرنے سے بچنا چاہیے کہ ایک بندہ صرف اپنے کاروبار کے لیے ایک اسلامی ملک سے اٹھ کر کافروں کے ملک میں چلا جائے، جہاں اور نہیں تو کم از کم اسے سود ضرور کھانا پڑے گا، اور یہی مسلمان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں یہ بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی جتنے بھی کافر ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دے دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمام یہودی، تمام عیسائی جن جن کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی اور وہ انکار کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، لا علمی نہیں، انکار کی وجہ سے، یہ سب کافر ٹھہرے۔ اسی طرح مشرکین یہ بھی کافر ہیں۔ فرمایا ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، بت پرست ہوں، چاہے وہ کسی کو بھی نہ مانتے ہوں، کوئی بھی خدا ان کا نہ ہو، تو یہ سب مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ مسلمانوں کے خلاف کفر سارا ایک ہی جتھا ہے، ایک ہی گروہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اے مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہو جائے گا زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد۔ کیا نہ کیا؟ یہ جو پیچھے 2 آیتوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مہاجر اور انصار یہ بھائی بھائی ہیں، یعنی ان کو اپنے درمیان اخوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر بار بچانے کے لیے ہجرت نہیں کرتے یا اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے ہجرت نہیں کرتے، تو تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور اگر وہ مدد مانگیں تو دے دو مدد، لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے تو ان کے خلاف مدد نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر یہ کہا کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ آگے یہ کہہ دیا کہ جو شخص ان ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اگر تم یعنی بحیثیت قوم کے اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات آج جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن اب اترا ہے۔ یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے
کہ یہ ہر زمانے میں نیا ہے، اس کو جس بھی دور میں پڑھا جائے گا تو اس زمانے کی اور اس دور کی بہت سی باتیں اس قرآن کے اندر سے ہمیں مل جائیں گی۔ آج کل دیکھیے کہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹھ لی ہیں، کہ مسلم ممالک ہیں سارے، لیکن امریکہ سے دوستی، چائنا سے دوستی، برطانیہ سے دوستی، اور پھر صرف دوستی ہی نہیں، ان کے دست نگر یعنی منگتے بن کے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پھر یہاں تک ہی نہیں، وہاں جا کر یہ پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا فساد کا شکار ہے، نہ تو مسلمانوں کو سکون ہے کوئی، اور نہ ہی ان کو کوئی تحفظ حاصل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ تمام قسم کی دھاتیں اور اسی طرح تیل کی دولت، سونا اور چاندی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ممالک میں ہیں، دوسرے لوگوں نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اگر کہیں ان میں سے کچھ چیزیں دوسرے غیر مسلم ممالک میں ہیں بھی تو معمولی مقدار کی ہیں، باقی ان کے سب سے بڑے ذخائر مسلمانوں کے ملکوں میں ہیں۔ پاکستان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ذخائر سے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن یہی کافروں کی دوستی اور ان کے آگے جو مسلمان جھکے ہوئے ہیں، انہی وجوہات کے تحت مسلم ممالک ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے اور مسلمان سارے پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ تو اس طرح سے یہ اقسام بیان کی گئی ہیں 3 مسلمانوں کی۔ چوتھی قسم ان مسلمانوں کی ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو جنگ حنین کے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، وہ آگے ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مال خرچ کرنے والے سارے نہیں تھے، جن کے پاس ہوتا تھا وہی خرچ کرتے تھے۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اور دین کے پھلنے پھولنے کو مدینہ میں جگہ دی اور انہوں نے نصروا مسلمانوں کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ یعنی یہ بڑے بڑے 2 انعام اللہ نے یہاں ذکر کیے، کہ ایک تو بخشش اور ایک عزت والا رزق۔ تو یہ آیت یہ پہلی دونوں قسموں کے بارے میں ہے، کہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے آنے والے تھے اور وہ مسلمان جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے۔ آگے مسلمانوں کی چوتھی قسم کا ذکر ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد بھی کیا، معاکم تمہارے ساتھ، یعنی ہیں وہ تمہارے ساتھ تھی۔ اب جس طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ سے، تو چونکہ انہوں نے پہلے کافی عرصہ یہ مسلمانوں کی مخالفت میں گزارا تھا، اس لیے یہ جو اولین مہاجرین ہیں نا، یہ ان کے برابر کے نہیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کی چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، بس یہ لوگ تم میں سے ہی ہیں، یعنی تمہارے اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اولو الارحام یعنی رشتہ دار، رحمی تعلقات والے لوگ، رشتہ دار بعض ان کے اولا زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایک یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے، اب ان میں سے کوئی کسی کا داماد تھا، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کی بیوی تھی، کہ اب یہ رشتے بچے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر لوگوں کے ذہن میں جو ایک مغالطہ تھا وہ دور کر دیا، اور فرمایا کہ پہلے رشتے قائم ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے خاوند کے ساتھ رخصت کر دیا، پہلے نکاح کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ
جنگ بدر کے بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو اسی طرح باقی جو تمام مسلمان تھے ان کی جو پہلی رشتہ داریاں تھیں، یعنی چچا تایا ماموں پھپھو جو کچھ بھی رشتہ داریاں تھیں، وہ ساری کی ساری ہی قائم رہیں۔ اور مسلمان جو متذبذب تھے کہ اب ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ ان کو اس بات کی خوشی بھی بہت تھی کہ اب یہ ہمارے رشتہ دار مسلمان ہو گئے، جس طرح سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب باپ مسلمان ہو گیا تو ان کی خوشی کی کیا ہوگی حد، لیکن یہ لوگ پریشان تھے کہ اب ہم ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر کر دی کہ پہلی رشتہ داریاں قائم ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آج بھی ہم میں سے کوئی شخص مسلمان ہمارے درمیان آ جاتا ہے ہو کر، تو ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ مسلمان ہونے والے کو ہم اپنے برابر کا سمجھیں اور اس کو اسی طرح عزت دیں جس طرح ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم رشتہ داری کر بھی سکتے ہیں، اور اگر پہلے کی کوئی رشتہ داری موجود ہو تو اسی طرح سے قائم دائم ہے جس طرح وہ یعنی فریقین کے مسلمان ہونے سے پہلے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔